السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel. Me Shah. Today we are going to teach you a story from ہمارا آقا. دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی ہے اور امید ہے کہ آپ نے اس کی جو پچھلی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لی ہوں گی. اور آج ہم جو شروع کر رہے ہیں شاہنواز پتہ ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ بچے کا پہلا سفر. بچہ کیا ہوتا ہے؟ Kid. اور سفر کیا ہوتا ہے؟ ٹریول، جرنی. اچھا تو دوستوں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی. تجارت کہتے ہیں ٹریڈ کرنا. ہر سال ان کے تجارتی قافلے شام، عراق، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے، اور دوسری طرف ہندوستان سے لے کر چین تک کے ممالک سے ان کے تجارتی تعلقات قائم تھے. جو چیزیں دوسرے ملکوں میں ہوتی ہیں وہ خرید لے آتے، اور جو چیزیں اپنی چیزیں لے جاتے اور دوسرے ملکوں میں بیچتے. شاہنواز ٹریڈنگ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کے بدلے کچھ اپنے ملک میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو بیچیں، اور ان کے ملک میں جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنے کنٹری میں لے آئیں، اور اس طرح سے اس کو ٹریڈ کہتے ہیں. تجارت میں قریش کو ایک بڑی آسانی یہ تھی کہ اگرچہ عرب میں اس وقت عام طور پر لوٹ مار کی گرم بازاری تھی، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ غربت بہت زیادہ تھی. تو جہاں غربت ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر دل چاہتا ہے وہ کرائم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر. افراد چھوڑ کر قافلے تک بھی ڈاکوؤں، رہزنوں اور لٹیروں سے امن میں نہ تھے. جو بھی ہتھے چڑھ جاتا اسے لوٹ لیتے. جو مقابل سے پیش آتا فوراً اس کا صفایا کر کے رکھ دیتے. بہت ظالم لوگ تھے. ان کو نہ لوٹ مار سے کچھ شرم تھی، نہ قتل و غارت سے کچھ غرض. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک، ایسے درندے ہوں جنگل کے بے باک جیسے. یعنی کہ ان کو بالکل ڈر نہیں لگتا تھا کہ ہم کسی کا قتل کر دیں گے، اپنے لیے کسی کے خود غرضی میں کسی کا قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا. تو جس طرح سے جنگل کے جانور ہوتے ہیں نا، وہ بالکل ان کے اندر رحم نہیں ہوتا، کائنڈنس نہیں ہوتی. وہ ایک دوسرے کا جیسے جو شیر ہوتے ہیں، دیکھو ہرنوں کو کیسے بے دردی سے مار دیتے ہیں. مگر قریش چونکہ کعبہ کے متولی تھے اور کعبہ کی تعظیم عرب کا ہر شخص کرتا تھا، اس لیے قریش کا سارے عرب کے لوگوں میں خاص ادب تھا. اور اسی احترام کا نتیجہ تھا کہ قریش کے تجارتی قافلے صحراؤں کو عبور کرتے، جنگلوں میں سفر کرتے، وادیوں میں پھرتے اور بیابانوں سے گزرتے تھے، مگر انہیں کوئی کچھ نہ کہتا تھا. وہ امن و امان کے ساتھ مال تجارت سے لدے پھندے سے بیرونی ملکوں میں جاتے اور وہاں سے مال لا کر مکہ میں آتے. خیریت سے جاتے اور خیریت سے چلے آتے تھے. اس مار دھاڑ اور لوٹ کھسوٹ کے پرآشوب زمانے میں یہ امن ہزار غنیمت تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ خانہ کعبہ کے لک آفٹر کرتے تھے، اس لیے تمام جو لوگ تھے وہ ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے. ابو طالب بھی اسی قوم کے ایک معزز فرد تھے اور اکثر تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ شام جایا کرتے تھے. شام ایک کنٹری کا نام ہے، اس کو انگلش میں سیریا کہتے ہیں. اپنے والد کے انتقال کے بعد جب ان کو شام کا تجارتی سفر پیش آیا تو اس وقت ان کے بھتیجے کی عمر 10 برس کی تھی. 10 برس کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ 10 or 11. ہاں جی. ابو طالب کو اگرچہ بھتیجے سے کمال درجہ محبت تھی اور وہ ان کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر راستہ دشوار اور منزل کٹھن تھی اور بھتیجے کی ذرا سی تکلیف کو بھی چچا کو گوارا نہ تھی. اس لیے انہوں نے چاہا کہ بھتیجے کو گھر پر ہی چھوڑ جائیں اور اس کے دوسرے چچاؤں کو اس کی حفاظت اور خبرگیری کی تاکید کر جائیں. تو انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ بچہ بھی چھوٹا ہے، میں یوں کرتا ہوں کہ اس کو اس کے باقی کے انکلز کے پاس چھوڑ جاتا ہوں اور میں خود اکیلے ٹریول کرنے چلا جاتا ہوں. وہ اپنا جو سفر کرتے تھے نا کاروبار کے لیے، اس کے لیے. چنانچہ سفر کی تیاریاں ہوتی رہیں، سامان بنتا رہا اور یہ سب کچھ چھوٹا ننھا بچہ دیکھتا رہا اور وہ کچھ نہ بولا. کون تھا ننھا بچہ؟ جسم بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب روانگی کا وقت آیا اور ابو طالب اونٹ پر چڑھ کر جانے لگے تو بھتیجے نے آگے بڑھ کر اونٹ کی نکیل پکڑ لی. نکیل کہتے ہیں وہ جو اونٹ کے گلے میں رسی ہوتی ہے نا، وہ ناک سے گزرتی ہے، اس کو نکیل کہتے ہیں. وہ بڑے ہی درد بھرے لہجے میں کہا، چچا آپ جا تو رہے ہیں مگر مجھے کس پر چھوڑ چلے؟ یعنی کہ آپ کے بعد مجھے لک آفٹر کون کرے گا؟ یہ کہتے کہتے بچے کے آنسو نکل آئے. اب دیکھو وہ بچہ بیچارہ کتنا محرومی میں تھا کہ پہلے اس کے پاس ڈیڈی بھی نہیں تھے، ممی بھی نہیں تھی، اس کے پاس گرینڈ فادر تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. اس کے بعد چچا تھے، وہ تو اس کو فوراً ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اگر میرے چچا بھی چلے گئے تو پھر کون میرا خیال کرے گا. یہ الفاظ نہیں تیر تھے جو بھتیجے کے منہ سے نکلے اور چچا کے دل میں پیوست ہو گئے. ابو طالب کا جی بھتیجے کی بے کسی پر کٹ گیا اور فوراً اونٹ کو بٹھایا اور اتر کر بھتیجے کو چھاتی سے لگا لیا. یعنی کہ اتنا زیادہ وہ اس پہ ان کو پیار آیا کہ انہوں نے فوراً اپنے اونٹ کو بٹھایا اور کہا کہ نہیں بیٹا رو مت، میں تجھے رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، چل میرے ساتھ ہی چل.
تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم میرے ساتھ ہی چلو. یہ کہہ کر بھتیجے کو اونٹ پر اپنے آگے بٹھا لیا اور شام روانہ ہو گئے. یہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر. سمجھ میں آیا کچھ شاہنواز کو؟ ہاں جی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر کیسے ہوا تھا؟ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ہوا تھا. اور کتنی عمر تھی؟ 10 سال. اور کس کے ساتھ ہوا تھا؟ انکل کے ساتھ، انکل ابو طالب کے ساتھ. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا واقعہ. انشاءاللہ ہم دوستوں اس کو کنٹینیو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Don't forget to subscribe our channel.